کیپٹن فیاض کام میں مشغول تھا کہ اس کے پاس عمران کا پیغام پہنچا۔ اس نے اسے اس کے آفس کے قریب ہی ریستوران میں بلوا بھیجا تھا۔ فیاض نے وہاں تک پہنچنے میں دیر نہیں لگائی۔ عمران ایک خالی میز پر طبلہ بجا رہا تھا۔ فیاض کو دیکھ کر احمقوں کی طرح مسکرایا۔ کوئی نئی بات؟ فیاض نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میر تقی میر غالب تخلص کرتے تھے۔ یہ اطلاع تم بذریعہ ڈاک بھی دے سکتے تھے، فیاض چڑھ کر بولا۔ 14 تاریخ کی رات کو وہ محبوبہ یک چشم کہاں تھی؟ تم آخر اس کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ پتہ لگا کر بتاؤ۔ اگر وہ کہے کہ اس نے اپنی وہ رات اپنی کسی خالہ کے ساتھ بسر کی تو تمہارا فرض ہے کہ اس خالہ سے اس بات کی تحقیق کر کے ہمدرد دواخانہ کو فوراً مطلع کر دو، ورنہ خط و کتابت صیغہ راز میں نہ رکھی جائے گی۔ عمران، میں بہت مشغول ہوں۔ میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ کیا آج کل تمہارے آفس میں مکھیوں کی کثرت ہو گئی ہے؟ کثرت سے یہ مراد نہیں کہ مکھیاں ڈنڈ پیلتی ہیں۔ میں جا رہا ہوں، فیاض جھنجھلا کر اٹھتا ہوا بولا۔ ارے کیا تمہاری ناک پر مکھیاں نہیں بیٹھتی؟ عمران نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھاتے ہوئے کہا۔ فیاض اسے گھورتا ہوا بیٹھ گیا۔ وہ سچ مچ جھنجھلا گیا تھا۔ تم آئے کیوں تھے؟ اس نے پوچھا۔ اوہ، یہ تو مجھے بھی یاد نہیں رہا۔ میرا خیال ہے شاید میں تم سے چاول کا بھاؤ پوچھنے آیا تھا، مگر تم کہو گے کہ میں کوئی ناچنے والی تو ہوں نہیں کہ بھاؤ بتاؤں۔ ویسے تمہیں یہ اطلاع دے سکتا ہوں کہ ان لاشوں کے سلسلے میں کہیں نہ کہیں محبوبہ یک چشم کا قدم ضرور ہے۔ میں نے کوئی غلط لفظ تو نہیں بولا؟ ہاں، اس کا قدم کس طرح؟ فیاض یک بے یک چونک پڑا۔ انسائکلوپیڈیا میں یہی لکھا ہے، عمران سر ہلا کر بولا۔ بس یہ معلوم کرو کہ اس نے 14 کی رات کہاں بسر کی۔ کیا تم سنجیدہ ہو؟ اوفو، بیوقوف آدمی ہمیشہ سنجیدہ رہتے ہیں۔ اچھا، میں معلوم کروں گا۔ خدا تمہاری مادہ کو سلامت رکھے۔ دوسری بات یہ کہ مجھے جج صاحب کے دوست ایاز کے مکمل حالات درکار ہیں۔ وہ کون تھا، کہاں پیدا ہوا تھا، کس خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اس کے علاوہ دوسرے اعضاء کہاں رہتے تھے، سب مر گئے یا ابھی کچھ زندہ ہیں۔ تم ایسا کرو، آج شام کی چائے میرے گھر پر پیو، فیاض بولا۔ اور اس وقت کی چائے؟ عمران نے بڑے بولے پن سے پوچھا۔ فیاض نے ہنس کر ویٹر کو چائے کا آرڈر دیا۔ عمران الووں کی طرح دیدے پھرا رہا تھا۔ وہ کچھ دیر بعد بولا۔ کیا تم مجھے جج صاحب سے ملاؤ گے؟ ہاں، میں تمہاری موجودگی میں ہی ان سے اس کے متعلق گفتگو کروں گا۔ ہی، مجھے تو بڑی شرم آئے گی۔ عمران دانتوں تلے انگلی دبا کر دوہرا ہو گیا۔ کیوں بور کر رہے ہو؟ شرم کی کیا بات ہے؟ نہیں، میں والد صاحب کو بھیج دوں گا۔ کیا بک رہے ہو؟ میں براہ راست خود شادی نہیں طے کرنا چاہتا۔ خدا سمجھے۔ ارے میں ایاز والی بات کر رہا تھا۔ لا حول ولا قوت۔ عمران نے جیپ جانے کی ایکٹنگ کی۔ عمران، آدمی بنو۔ اچھا، عمران نے بڑی سعادت مندی سے سر ہلایا۔ چائے آ گئی تھی۔ فیاض کچھ سوچ رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ عمران کی طرف بھی دیکھ لیتا تھا، جو اپنے سامنے والی دیوار پر لگے ہوئے آئینے میں دیکھ کر منہ بنا رہا تھا۔ فیاض نے چائے بنا کر پیالی اس کے آگے کھسکا دی۔ یار فیاض، وہ شہید مرد کی قبر والا مجاور بڑا گریٹ آدمی معلوم ہوتا ہے، عمران بولا۔ کیوں؟ اس نے ایک بڑی گریٹ بات کہی تھی۔ کیا؟ یہی کہ پولیس والے گدھے ہیں۔ کیوں کہا تھا اس نے؟ فیاض چونک کر بولا۔ پتہ نہیں، لیکن اس نے بات بڑے پتے کی کہی تھی۔ تم خام خواہ گالیاں دینے پر تلے ہوئے ہو۔ نہیں پیارے۔ اچھا تم یہ بتاؤ، وہاں قبر کس نے بنائی تھی؟ اور اس ایک کمرے کے پلاسٹر کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ میں فضولیات میں سر نہیں کھپاتا، فیاض چڑھ کر بولا۔ اس معاملہ سے ان کا کیا تعلق؟ تب تم کسی اجنبی کی لاش کا وہاں پایا جانا بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتا، عمران نے کہا۔ آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ فیاض جھنجھلا کر بولا۔ یہ کہ نیک بچے صبح اٹھ کر اپنے بڑوں کو سلام کرتے ہیں، پھر ہاتھ منہ دھو کر ناشتہ کرتے ہیں، پھر اسکول چلے جاتے ہیں، کتاب کھول کر الف سے الو، بے سے بندر، پے سے پتنگ۔ عمران، خدا کے لیے، فیاض ہاتھ اٹھا کر بولا۔ اور خدا کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں۔ بکے جاؤ۔ چلو، خاموش ہو گیا۔ ایک خاموشی ہزار ٹلائیں بالتی ہے۔ ہائے، کیا ٹلائیں؟ لا حول ولا قوت۔ میں نے ابھی کیا کہا تھا؟ اپنا سر۔ ہاں شکریہ، میرا سر بڑا مضبوط ہے۔ ایک بار اتنا مضبوط ہو گیا تھا کہ میں اسے بینگن کا برتا کہا کرتا تھا۔ چائے ختم کر کے دفعہ ہو جائے، فیاض بولا۔ مجھے ابھی بہت کام ہے، شام کو گھر ضرور آنا۔ اسی شام کو عمران اور فیاض جج صاحب کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کی لڑکی بھی موجود تھی اور اس نے اس وقت بھی سیاہ رنگ کی اینک لگا رکھی تھی۔ عمران بار بار اس کی طرف دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھر رہا تھا۔
فیاض کبھی کبھی رابعہ کی نظر بچا کر اسے گھورنے لگتا۔ تھوڑی دیر بعد جج صاحب آ گئے اور رابعہ اٹھ کر چلی گئی۔ بڑی تکلیف ہوئی آپ کو؟ فیاض بولا۔ کوئی بات نہیں، فرمائیے۔ بات یہ ہے کہ میں ایاز کے متعلق مزید معلومات چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ میں آپ کو سب کچھ بتا چکا ہوں۔ میں اس کے خاندانی حالات معلوم کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کے اعضاء سے مل سکوں۔ افسوس کہ میں اس کی بابت کچھ نہ بتا سکوں گا، جج صاحب نے کہا۔ بات آپ کو عجیب معلوم ہوگی لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں اس کے متعلق کچھ نہیں جانتا، حالانکہ ہم گہرے دوست تھے۔ کیا آپ یہ بھی نہیں بتا سکیں گے کہ وہ باشندہ کہاں کا تھا؟ افسوس میں یہ بھی نہیں جانتا۔ بڑی عجیب بات ہے۔ اچھا، پہلی ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ انگلینڈ میں۔ فیاض بے اختیار چونک پڑا، لیکن عمران بالکل ٹھس بیٹھا رہا۔ اس کی حالت میں ذرا برابر بھی کوئی تبدیلی نہ آئی۔ کب کی بات ہے؟ فیاض نے پوچھا۔ 30 سال پہلے کی، اور یہ ملاقات بڑے عجیب حالات میں ہوئی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں آکسفورڈ میں قانون پڑھ رہا تھا۔ ایک بار ایک ہنگامے میں پھنس گیا جس کی وجہ 100% میری غلطی تھی۔ اب سے 30 سال پہلے کا لندن نفرت انگیز تھا، انتہائی نفرت انگیز۔ اسی سے اندازہ لگائیے کہ وہاں ایک ہوٹل پر ایک ایسا سائن بورڈ تھا جس پر تحریر تھا، ہندوستانیوں اور کتوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ اب بھی ہے یا نہیں۔ بہرحال ایسے ماحول میں اگر کسی ہندوستانی اور کسی انگریز کے درمیان میں کوئی غلط فہمی پیدا ہو جائے تو انجام ظاہر ہی ہے۔ وہ ایک ریسٹورانٹ تھا جہاں ایک انگریز سے میرا جھگڑا ہو گیا۔ علاقہ ایسٹ اینڈ کا تھا جہاں زیادہ تر جنگلی ہی رہا کرتے تھے۔ آج بھی جنگلی ہی رہتے ہیں، انتہائی غیر مہذب لوگ جو جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور میں خام خام بات کو طوالت دے رہا ہوں۔ مطلب یہ کہ جھگڑا بڑھ گیا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں خود ہی کسی طرح جان بچا کر نکل جانا چاہتا تھا۔ اچانک ایک آدمی بیر کو چیرتا ہوا میرے پاس پہنچ گیا۔ وہ ایاز تھا۔ اسی دن میں نے اسے پہل دیکھا اور اس روم میں دیکھا کہ آج تک متحیر ہوں۔ وہ مجمع جو مجھے مار ڈالنے پر تل گیا تھا، ایاز کی شکل دیکھتے ہی تتر بتر ہو گیا۔ ایسا معلوم ہوا جیسے بیروں کے گلے میں کوئی بیریا گھس آیا ہو۔ بعد کو معلوم ہوا کہ ایاز اس علاقے کے بااثر لوگوں میں سے تھا۔ ایسا کیوں تھا یہ مجھے آج تک نہ معلوم ہو سکا۔ ہمارے تعلقات بڑھے اور بڑھتے چلے گئے، لیکن میں اس کے متعلق کبھی کچھ نہ جان سکا۔ وہ ہندوستانی ہی تھا، لیکن مجھے یہاں تک بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کس صوبے یا شہر کا باشندہ تھا۔ جج صاحب نے خاموش ہو کر ان کی طرف سگار کیس بڑھایا۔ عمران خاموش بیٹھا چھت کی طرف گھور رہا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے فیاض زبردستی کسی بیوقوف کو پکڑ لایا ہو۔ بیوقوف ہی نہیں بلکہ ایسا آدمی جو ان کی گفتگو ہی سمجھنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو۔ فیاض نے کئی بار اسے کنکھیوں سے دیکھا بھی، لیکن خاموش ہی رہا۔ شکریہ، فیاض نے سگار لیتے ہوئے کہا، اور پھر عمران کی طرف دیکھ کر بولا، جی یہ نہیں پیتے۔ اس پر بھی عمران نے چھت سے اپنی نظریں نہ ہٹائیں۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ خود کو تنہا محسوس کر رہا ہو۔ جج صاحب نے بھی عجیب نظروں سے اس کی طرف دیکھا، لیکن کچھ بولے نہیں۔ اچانک عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، اللہ، کہا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ منہ چلاتا ہوا ان دونوں کو احمقوں کی طرح دیکھ رہا تھا۔ اس پر بھی فیاض کو خوشی ہوئی کہ جج صاحب نے عمران کے متعلق کچھ نہیں پوچھا۔ فیاض کوئی دوسرا سوال سوچ رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا بھی کر رہا تھا کہ عمران کی زبان بند ہی رہے تو بہتر ہی ہے۔ مگر شاید عمران چہرہ شناسی کا بھی ماہر تھا، کیونکہ دوسرے ہی لمحے میں اس نے بکنا شروع کر دیا۔ ہاں صاحب، اچھے لوگ بہت کم زندگی لے کر آتے ہیں۔ ایاز صاحب تو ولی اللہ تھے، لیکن قبل اس کے کہ عمران شعر سناتا، فیاض بول پڑا، جی ہاں، قصبے والوں میں کچھ اسی قسم کی افواہیں ہیں۔ بھائی یہ بات تو کسی طرح میرے حلق سے نہیں اترتی۔ سنا میں نے بھی ہے، جج صاحب بولے۔ اس کی موت کے بعد قصبے کے کچھ معزز لوگوں سے ملا بھی تھا۔ انہوں نے بھی یہی خیال ظاہر کیا تھا کہ وہ کوئی پہنچا ہوا آدمی تھا، لیکن میں نہیں سمجھتا۔ اس کی شخصیت پراسرار ضرور تھی، مگر ان معنوں میں نہیں۔ اس کے نوکر کے متعلق کیا خیال ہے جو قبر کی مجاوری کرتا ہے؟ فیاض نے پوچھا۔ وہ بھی ایک پہنچے ہوئے بزرگ ہے، عمران تر سے بولا، اور جج صاحب پھر اسے گھورنے لگے، لیکن اس بار بھی انہوں نے اس کے متعلق کچھ نہیں پوچھا۔ کیا وصیت نامے میں یہ بات ظاہر کر دی گئی تھی کہ قبر کا مجاور عمارت کے بیرونی کمرے پر قابض رہے گا؟ فیاض نے جج صاحب سے پوچھا۔ جی ہاں، قطعی، جج صاحب نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ بہتر ہوگا اگر ہم دوسری باتیں کریں۔ اس عمارت سے بس میرا اتنا ہی تعلق ہے کہ میں قانونی طور پر اس کا مالک ہوں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ میرے گھر کے کسی فرد نے آج تک اس میں قیام نہیں کیا۔ کوئی کبھی ادھر گیا بھی نہ ہوگا، فیاض نے کہا۔
بھائی کیوں نہیں، شروع میں تو سبھی کو اس کو دیکھنے کا اشتیاق تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک حیرت انگیز طریقے سے ہماری ملکیت میں آئی تھی۔ ایاز صاحب کے جنازے پر نور کی بارش ہوئی تھی۔ عمران نے پھر ٹکرا لگایا۔ مجھے پتہ نہیں، جج صاحب بیزاری سے بولے۔ میں اس وقت وہاں پہنچا تھا جب وہ دفن کیا جا چکا تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ عمارت اصیب زدہ ہے، فیاض نے کہا۔ ہو سکتا ہے، کاش وہ میری ملکیت نہ ہوتی۔ کیا اب آپ لوگ مجھے اجازت دیں گے؟ معاف کیجیے گا، فیاض اٹھتا ہوا بولا، آپ کو بہت تکلیف دی، مگر معاملہ ہی ایسا ہے۔ فیاض اور عمران باہر نکلے۔ فیاض اس پر جلایا ہوا تھا، باہر آتے ہی برس پڑا۔ تم ہر جگہ اپنے گدھے پن کا ثبوت دینے لگتے ہو، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تمہیں گولی مار دوں۔ عمران بولا۔ کیوں، میں نے کیا کیا ہے؟ تم نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ محبوبہ یکچشم 14 تاریخ کی رات کو کہاں تھی؟ کیوں بور کرتے ہو؟ میرا موڈ ٹھیک نہیں ہے۔ خیر مجھے کیا، میں خود ہی پوچھ لوں گا، عمران نے کہا۔ سر جہانگیر کو جانتے ہو؟ ہاں کیوں؟ وہ میرا رقیب ہے۔ ہوگا تو میں کیا کروں؟ کسی طرح پتہ لگاؤ کہ وہ آج کل کہاں ہے۔ میرا وقت برباد نہ کرو، فیاض جھنجھلا گیا۔ تب پھر تم بھی وہی جاؤ جہاں شیطان قیامت کے دن جائے گا، عمران نے کہا، اور لمبے لمبے ڈاگ بڑھتا ہوا جج صاحب کے گراج کی طرف چلا گیا۔ یہاں سے رابعہ باہر جانے کے لیے کار نکال رہی تھی۔ مس سلیم، عمران کھنکار کر بولا، شاید ہمارا تعارف پہلے بھی ہو چکا ہے۔ اوہ جی ہاں، رابعہ جلدی سے بولی۔ کیا آپ مجھے لفٹ دینا پسند کریں گی؟ شوق سے آئیے۔ رابعہ خود ڈرائیو کر رہی تھی۔ عمران شکریہ ادا کر کے اس کے برابر بیٹھ گیا۔ کہاں اتریے گا؟ رابعہ نے پوچھا۔ سچ پوچھے تو میں اترنا ہی نہ چاہوں گا۔ رابعہ صرف مسکرا کر رہ گئی۔ اس وقت اس نے ایک مصنوعی آنکھ لگا رکھی تھی، اس لیے آنکھوں پر اینک نہیں تھی۔ فیاض کی بیوی نے اسے عمران کے متعلق بہت کچھ بتایا تھا، اس لیے وہ اسے احمق سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ کیا آپ کچھ ناراض ہیں؟ عمران نے تھوڑی دیر بعد پوچھا۔ جی، رابعہ چونک پڑی، نہیں تو پھر ہنسنے لگی۔ میں نے کہا شاید مجھ سے لوگ عموماً ناراض ہی رہا کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے خواہ مخواہ غصہ دلا دیتا ہوں۔ پتہ نہیں، مجھے تو آپ نے ابھی تک غصہ نہیں دلایا۔ تب تو یہ میری خوش قسمتی ہے، عمران نے کہا۔ ویسے اگر میں کوشش کروں تو آپ کو غصہ دلا سکتا ہوں۔ رابعہ پھر ہنسنے لگی۔ کیجیے کوشش، اس نے کہا۔ اچھا تو آپ شاید یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ناممکن ہے، عمران نے احمقوں کی طرح ہنس کر کہا۔ میں تو یہی سمجھتی ہوں، مجھے غصہ کبھی نہیں آتا۔ اچھا تو سنبھلیے، عمران نے اس طرح کہا جیسے ایک شمشیر زن کسی دوسرے شمشیر زن کو للکارتا ہوا کسی گھٹیا سی فلم میں دیکھا جا سکتا ہے۔ رابعہ کچھ نہ بولی، وہ کچھ بور سی ہونے لگی تھی۔ آپ 14 تاریخ کی رات کو کہاں تھی؟ عمران نے اچانک پوچھا۔ جی؟ رابعہ بے اختیار چونک پڑی۔ اوہ سٹیئرنگ سنبھالیے، کہیں کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، عمران بولا۔ دیکھیے میں نے آپ کو غصہ دلا دیا نا۔ پھر اس نے ایک زوردار کہکا لگایا اور اپنی ران پیٹنے لگا۔ رابعہ کی سانس پھولنے لگی تھی اور اس کے ہاتھ سٹیئرنگ پر کانپ رہے تھے۔ دیکھیے، اس نے ہانپتے ہوئے کہا، مجھے جلدی ہے، واپس جانا ہوگا، آپ کہاں اتریں گے؟ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، عمران پرسکون لہجے میں بولا۔ آپ سے مطلب؟ آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ دیکھا، آ گیا غصہ۔ ویسے یہ بات اہم ہے، اگر پولیس کے کانوں تک جا پہنچی تو زحمت ہوگی۔ ممکن ہے میں کوئی ایسی کارروائی کر سکوں جس کی بنا پر پولیس یہ سوال ہی نہ اٹھائے۔ رابعہ کچھ نہ بولی، وہ اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ میں یہ بھی نہ پوچھوں گا کہ آپ کہاں تھی، عمران نے پھر کہا، کیونکہ مجھے معلوم ہے، مجھے آپ صرف اتنا بتا دیجئے کہ آپ کے ساتھ کون تھا۔ مجھے پیاس لگ رہی ہے، رابعہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ اوہو تو رکیے، کیفے نبراسکا نزدیک ہی ہے۔ کچھ آگے چل کر رابعہ نے کار کھڑی کر دی اور وہ دونوں اتر کر فٹ پاتھ سے گزرتے ہوئے کیفے نبراسکا میں چلے گئے۔ عمران نے ایک خالی گوشہ منتخب کیا اور وہ بیٹھ گئے۔ چائے سے پہلے عمران نے ایک گلاس ٹھنڈے پانی کے لیے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ واپسی میں کنجی اسی کے پاس رہ گئی ہوگی، عمران نے کہا۔ کس کے پاس؟ رابعہ پھر چونک پڑی۔ فکر نہ کیجیے، مجھے یقین ہے کہ اس نے آپ کو اپنا صحیح نام اور پتہ ہرگز نہ بتایا ہوگا، اور کنجی واپس کر دینے کے بعد سے اب تک ملا بھی نہ ہوگا۔ رابعہ پھر نڈال ہو گئی اور اس نے مردہ سی آواز میں کہا۔ پھر اب آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ اس سے کب اور کن حالات میں ملی تھی؟ اب سے 2 ماہ پیشتر۔ کہاں ملا تھا؟ ایک تقریب میں، مجھے یہ یاد نہیں کہ کس نے تعارف کرایا تھا۔ تقریب کہاں تھی؟ شاید سر جہانگیر کی سالگرہ کا موقع تھا۔ اوہ، عمران کچھ سوچنے لگا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، کنجی آپ کو اس نے کب واپس کی تھی؟ 15 کی شام کو۔
اور 16 کی صبح کو لاش پائی گئی۔ عمران نے کہا۔ رابعہ بری طرح ہانپنے لگی۔ وہ چائے کی پیالی میز پر رکھ کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا گئی۔ اس کی حالت باز کے پنجے میں پھنسی ہوئی کسی ننھی منھی چڑیا سے مشابہ تھی۔ 15 کے دن پھر کنجی اس کے پاس رہی۔ اس نے اس کی ایک نقل تیار کرا کے کنجی آپ کو واپس کر دی۔ اس کے بعد پھر وہ آپ سے نہیں ملا۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے، وہ آہستہ سے بولی۔ وہ مجھ سے کہا کرتا تھا کہ وہ ایک سیاح ہے، جعفریہ ہوٹل میں قیام پذیر ہے، لیکن پرسوں میں وہاں گئی تھی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اس پر عمران نے سر ہلا کر کہا، اور آپ کو وہاں معلوم ہوا کہ اس نام کا کوئی آدمی وہاں کبھی ٹھہرا ہی نہیں؟ جی ہاں، رابعہ سر جھکا کر بولی۔ آپ سے اس کی دوستی کا مقصد محض اتنا ہی تھا کہ وہ کسی طرح آپ سے اس عمارت کی کنجی حاصل کر لے؟ میں گھر جانا چاہتی ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ 2 منٹ، عمران نے ہاتھ ہلا کر کہا۔ آپ کی زیادہ تر ملاقاتیں کہاں ہوتی تھیں؟ ٹپ ٹاپ نائٹ کلب میں۔ لیڈی جہانگیر سے اس کے تعلقات کیسے تھے؟ لیڈی جہانگیر؟ رابعہ چڑ کر بولی۔ آخر ان معاملات میں آپ ان کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ کیا میرے سوال کا جواب نہ دے گی؟ عمران نے بڑی شرافت سے پوچھا۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ میں ان دونوں کو کبھی نہیں ملتے دیکھا۔ شکریہ، اب میں اس کا نام نہیں پوچھوں گا۔ ظاہر ہے کہ اس نے نام بھی صحیح نہ بتایا ہوگا، لیکن اگر آپ اس کا حلیہ بتا سکے تو مشکور ہوں گا۔ رابعہ کو بتانا ہی پڑا، لیکن وہ بہت زیادہ مغموم تھی اور ساتھ ہی ساتھ خائف بھی۔ عمران فٹ پاتھ پر تنہا کھڑا تھا۔ رابعہ کی کار جا چکی تھی اور اس نے جیب سے ایک چیونگم نکالی اور منہ میں ڈال کر دانتوں سے اسے کچلنے لگا۔ غور و فکر کے عالم میں چیونگم اس کا بہترین رفیق ثابت ہوتا تھا۔ جاسوسی ناولوں کے سراغ رسانوں کی طرح نہ اسے سگار سے دلچسپی تھی اور نہ پائپ سے۔ شراب بھی نہیں پیتا تھا۔ اس کے ذہن میں اس وقت کئی سوال تھے اور وہ فٹ پاتھ کے کنارے پر اس طرح کھڑا ہوا تھا جیسے سڑک پار کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، مگر یہ حقیقت تھی کہ اس کے ذہن میں اس قسم کا کوئی خیال نہیں تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ان معاملات سے سر جہانگیر کا تعلق ہو سکتا ہے۔ دوسری لاش کے قریب اسے کاغذ کا جو ٹکڑا ملا تھا وہ سر جہانگیر ہی کے رائٹنگ پیڈ کا تھا۔ رابعہ سے پراسرار نوجوان کی ملاقات بھی سر جہانگیر ہی کے یہاں ہوئی تھی، اور لیڈی جہانگیر نے جس خوبصورت نوجوان کا تذکرہ کیا تھا وہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن لیڈی جہانگیر بھی اس سے واقف نہیں تھی۔ لیڈی جہانگیر کی یہ بات بھی سچ تھی کہ اگر وہ شہر کے کسی ذی حیثیت خاندان کا فرد ہوتا تو لیڈی جہانگیر اس سے ضرور واقف ہوتی۔ فرض کیا کہ اگر لیڈی جہانگیر بھی کسی سازش میں شریک تھی تو اس نے اس کا تذکرہ عمران سے کیوں کیا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی دوسری زندگی سے واقف نہ رہی ہو، لیکن پھر بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نے تذکرہ کیا ہی کیوں؟ وہ کوئی ایسی اہم بات نہ تھی۔ سینکڑوں نوجوان لڑکیوں کے چکر میں رہے ہوں گے، چاہے وہ پانی بڑھنے کے مشکیزے سے بھی بدتر کیوں نہ ہوں۔ پھر ایک سوال اس کے ذہن میں اور ابھرا، آخر اس مجاور نے پولیس کو رابعہ کے متعلق کیوں نہیں بتایا تھا؟ قبر اور لاش کے متعلق تو اس نے سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ فکر اس بات کی تھی کہ وہ لوگ کون ہیں اور اس مکان میں کیوں دلچسپی لے رہے ہیں۔ اگر وہ سر جہانگیر ہی ہے تو اس کا اس عمارت سے کیا تعلق؟ سر جہانگیر سے وہ اچھی طرح واقف تھا، لیکن یوں بھی نہیں کہ اس پر کسی قسم کا شبہ کیا جا کر سکتا۔ سر جہانگیر شہر کے معزز ترین لوگوں میں تھا، نہ صرف معزز بلکہ نیک نام بھی۔ تھوڑی دیر بعد عمران سڑک پار کرنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ رکتی ہوئی کار اس کی راہ میں حائل ہو گئی۔ یہ رابعہ ہی کی کار تھی۔ خدا کا شکر کہ آپ مل گئے، اس نے کھڑکی سے سر نکال کر کہا۔ میں جانتا تھا کہ آپ کو پھر میری ضرورت محسوس ہوگی، عمران نے کہا اور کار کا دروازہ کھول کر رابعہ کے برابر بیٹھ گیا۔ کار پھر چل پڑی۔ خدا کے لیے مجھے بچائیے، رابعہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں ڈوب رہی ہوں۔ تو کیا آپ مجھے تنکا سمجھتی ہیں؟ عمران نے قہقہ لگایا۔ خدا کے لیے کچھ کیجیے، اگر ڈیڈی کو اس کا علم ہو گیا تو؟ نہیں ہونے پائے گا، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ لوگ مردوں کے دوش بدوش جک مارنے میدان میں نکلی ہیں، مجھے خوشی ہے، لیکن آپ نہیں جانتی کہ مرد ہر میدان میں آپ کو الو بناتا ہے۔ ویسے معاف کیجیے، مجھے نہیں معلوم کہ الو کی مادہ کو کیا کہتے ہیں۔ رابعہ کچھ نہ بولی اور عمران کہتا رہا، خیر بھول جائیے اس بات کو، میں کوشش کروں گا کہ اس ڈرامے میں آپ کا نام نہ آنے پائے۔ اب تو آپ مطمئن ہیں نا؟ گاڑی روکیے، اچھا ٹاٹا۔ ارے! رابعہ کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی اور اس نے پورے بریک لگا دیے۔ کیا ہوا؟ عمران گھبرا کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ وہی ہے، رابعہ بربرائی۔ اتریے، میں اسے بتاتی ہوں۔ کون ہے؟ کیا بات ہے؟ وہی جس نے مجھے اس مصیبت میں پھنسایا ہے۔ کہاں ہے؟
وہ اس بار میں ابھی ابھی گیا ہے وہی تھا، چمڑے کی جیکٹ اور کتھئی پتلون میں۔ اچھا تو آپ جائیے، میں دیکھ لوں گا۔ نہیں میں بھی۔ جاؤ، عمران آنکھیں نکال کر بولا۔ راویہ سہم گئی۔ اس وقت احمق عمران کی آنکھیں اسے بڑی خوفناک معلوم ہوئیں۔ اس نے چپ چاپ کار موڑ لی۔ عمران بار میں گھسا۔ بتائے ہوئے آدمی کو تلاش کرنے میں دیر نہیں لگی۔ وہ ایک میز پر تنہا بیٹھا تھا۔ وہ گٹیلے جسم کا ایک خوش رو جوان تھا، پیشانی کشادہ اور چوٹ کے نشانات سے داغدار تھی۔ شاید وہ سر کو دائیں جانب تھوڑا سا جھکائے رکھنے کا عادی تھا۔ عمران اس کے قریب ہی میز پر بیٹھ گیا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے کسی کا انتظار ہو، کچھ مضطرب بھی تھا۔ عمران نے پھر ایک چیونگ گم نکال کر منہ میں ڈال لیا۔ اس کا اندازہ غلط نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی چمڑے کی جیکٹ والے کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور پھر عمران نے اس کے چہرے سے اضطراب کے آثار غائب ہوتے دیکھے۔ سب چوپٹ ہو رہا ہے، چمڑے کے جیکٹ والا بولا۔ اس بڈھے کو خبط ہو گیا ہے، دوسرے آدمی نے کہا۔ عمران ان کی گفتگو صاف سن سکتا تھا۔ جیکٹ والا چند لمحے پر خیال انداز میں اپنی تھوڑی کھجلاتا رہا، پھر بولا، مجھے یقین ہے کہ اس کا خیال غلط نہیں ہے۔ وہ سب کچھ وہیں ہے، لیکن ہمارے ساتھی بودے ہیں، آوازیں سنتے ہی ان کی روح فنا ہو جاتی ہے۔ لیکن بھائی، آخر وہ واضح ہیں کیسے ہی کیوں نہ ہو، ہمیں ان کی پرواہ نہ کرنی چاہیے۔ اور وہ دونوں کس طرح مرے؟ یہ چیز جیکٹ والا کچھ سوچتے ہوئے بولا، ابھی تک میری سمجھ میں نہ آ سکی۔ مرتا وہی ہے جو کام شروع کرتا ہے، یہ ہم شروع ہی سے دیکھتے رہے ہیں۔ پھر ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوسرے آدمی نے کہا۔ ہمیں آج یہ معاملہ طے ہی کر لینا چاہیے، جیکٹ والا بولا۔ یہ بھی بڑی بات ہے کہ وہاں پولیس کا پہرا نہیں ہے، لیکن اس رات کو ہمارے علاوہ اور کوئی بھی وہاں تھا۔ مجھے تو اسی آدمی پر شبہ ہے جو باہر والے کمرے میں رہتا ہے۔ اچھا اٹھو، ہمیں وقت نہ برباد کرنا چاہیے۔ کچھ پی تو لیں، میں بہت تھک گیا ہوں۔ کیا پیو گے، وسکی یا کچھ اور؟ پھر وہ دونوں پیتے رہے اور عمران اٹھ کر قریب ہی کے ایک پبلک ٹیلی فون بوتھ میں چلا گیا۔ دوسرے لمحے میں وہ فیاض کے نجی فون نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ ہیلو سپر، ہاں میں ہی ہوں۔ خیریت، کہاں زکام ہو گیا ہے؟ پوچھنا یہ ہے کہ میں جوشندہ پی لوں؟ ارے تو اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ دیگر احوال یہ ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر اس عمارت کے گرد مسلح پہرا لگ جانا چاہیے۔ بس آگے مت پوچھو۔ اگر اس کے خلاف ہوا تو آئندہ شرلک ہومز ڈاکٹر واٹسن کی مدد نہیں کرے گا۔ ٹیلی فون بوتھ سے واپس آ کر عمران نے پھر اپنی جگہ سنبھال لی۔ جیکٹ والا دوسرے آدمی سے کہہ رہا تھا، برا پاگل نہیں ہے، اس کے اندازے غلط نہیں ہوتے۔ ہوگا، دوسرا میز پر خالی گلاس پٹکتا ہوا بولا۔ صحیح ہو یا غلط، سب جہنم میں جائے، لیکن تم اپنی کہو، اگر اس لڑکی سے پھر ملاقات ہو گئی تو کیا کرو گے؟ اوہ، جیکٹ والا ہنسنے لگا۔ معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ ٹھیک، لیکن اگر وہ پولیس تک پہنچ گئی تو؟ وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتی۔ بیان دیتے وقت اسے اس کا اظہار بھی کرنا پڑے گا کہ وہ ایک رات میرے ساتھ اس مکان میں بسر کر چکی ہے، اور پھر میرا خیال ہے کہ شاید اس کا ذہن کنجی تک پہنچ ہی نہ سکے۔ عمران کافی کا آرڈر دے کر دوسرے چیونگم سے شغل کرنے لگا۔ اس کے چہرے سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ سارے ماحول سے قطعی بے تعلق ہو، لیکن یہ حقیقت تھی کہ ان دونوں کی گفتگو کا ایک ایک لفظ اس کی یادداشت ہضم کرتی جا رہی تھی۔ تو کیا آج برا آئے گا؟ ہاں، آج فیصلہ ہو جائے گا، جیکٹ والے نے کہا۔ دونوں اٹھ گئے۔ عمران نے اپنے حلق میں بچی کچی کافی انڈیل لی۔ بل وہ پہلے ہی ادا کر چکا تھا۔ وہ دونوں باہر نکل کر فٹ پاتھ پر کھڑے ہو گئے اور پھر انہوں نے ایک ٹیکسی رکوائی۔ کچھ دیر بعد ان کی ٹیکسی کے پیچھے ایک دوسری ٹیکسی بھی جا رہی تھی، جس کی پچھلی سیٹ پر عمران اکڑوں بیٹھا ہوا سر کھجا رہا تھا۔ حماقت انگیز حرکتیں اس سے اکثر تنہائی میں بھی سرزد ہو جاتی تھیں۔ آرکھم لین میں پہنچ کر اگلی ٹیکسی رک گئی اور وہ دونوں اترے اور ایک گلی میں گھس گئے۔ یہاں عمران ذرا سا چونک گیا۔ اس نے انہیں گلی میں گھستے ضرور دیکھا تھا، لیکن جتنی دیر میں وہ ٹیکسی کا کرایہ چکاتا انہیں کھو چکا تھا۔ گلی سنسان پڑی تھی۔ آگے بڑھا تو داہنے ہاتھ کو ایک دوسری گلی دکھائی دی۔ اب اس دوسری گلی کو طے کرتے وقت اسے احساس ہوا کہ وہاں تو گلیوں کا جال بچھا ہوا تھا، لہٰذا سر مارنا فضول سمجھ کر وہ پھر سڑک پر آ گیا۔ وہ اس گلی کے سرے سے تھوڑے ہی فاصلے پر رک کر ایک بک سٹال کے شوکیس میں لگی ہوئی کتابوں کے رنگا رنگ گرد پوش دیکھنے لگا۔ شاید 5 ہی منٹ بعد ایک ٹیکسی ٹھیک اسی گلی کے داہنے پر رکی اور ایک معمر آدمی اتر کر کرایہ چکانے لگا۔ اس کے چہرے پر برے رنگ کی داڑھی تھی، لیکن عمران اس کی پیشانی کی بناوٹ دیکھ کر چونکا۔
आंखें भी जानी पहचानी सी मालूम हो रही थी। जैसे ही वो गली में घुसा, इमरान ने भी अपने कदम बढ़ाए। कई गलियों से गुजरने के बाद बूढ़ा एक दरवाजे पर रुककर दस्तक देने लगा। इमरान काफ़ी फासले पर था और तारीकी होने की वजह से देख लिए जाने का भी खदशा नहीं था। वो एक दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया और इधर दरवाज़ा खुला और बूढ़ा कुछ बड़बड़ाता हुआ अंदर चला गया। दरवाज़ा फिर बंद हो गया था। इमारत 2 मंजिला थी। इमरान सर खुजाकर रह गया, लेकिन वो आसानी से पीछा नहीं छोड़ सकता था। अंदर दाखिल होने के इम्कानात पर गौर करता हुआ दरवाजे तक पहुंच गया और फिर इसने कुछ सोचे समझे बगैर दरवाजे से कान लगाकर आहट लेनी शुरू कर दी, लेकिन शायद इसका सितारा ही गर्दश में आ गया था। दूसरे ही लम्हे में दरवाजे की दोनों पट खुले और दोनों आदमी इसके सामने खड़े थे। अंदर मदम सी रोशनी में इनके चेहरे तो ना दिखाई दिए, लेकिन वो काफ़ी मजबूत हाथ पैर के मालूम होते थे। कौन है? इनमें से एक तहमकाना लहजे में बोला। मुझे देर तो नहीं हुई? इमरान तरस से बोला। दूसरी तरफ से फ़ौरन ही जवाब नहीं मिला। गालबन ये सुकूत हचकचाहट का एक वक्फा था। तुम कौन हो? दूसरी तरफ से सवाल फिर दोहराया गया। 313, इमरान ने अहमकों की तरह बक दिया, लेकिन दूसरे लम्हे इससे ध्यान नहीं था। अचानक इसे गिरेबान से पकड़कर अंदर खींच लिया गया। इमरान ने मज़ाहमत नहीं की। अब बताओ तुम कौन हो? एक ने इसे धक्का देकर कहा। अंदर ले चलो, दूसरा बोला। वो दोनों इसे धक्के देते हुए कमरे में ले आए। यहाँ 7 आदमी एक बड़ी मेज़ के गिर्द बैठे हुए थे और वो बुरा जिसका ताक़ब करता हुआ इमरान यहाँ तक पहुँचा था शायद सरगर्दा की हैसियत रखता था, क्योंकि वो मेज़ के आखिरी सिरे पर था। वो सब इमरान को तहय्युर अमेज़ नज़रों से देखने लगे, लेकिन इमरान दोनों आदमियों के दरमियान में खड़ा चमड़े की जैकेट वाले को घूर रहा था। आहा! यकायक इमरान ने कहका लगाया और अपने गोल गोल दीदे फराकर इससे कहने लगा, मैं तुम्हें कभी नहीं माफ़ करूँगा। तुमने मेरी महबूबा की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं पहचानता, इसने तहय्युर अमेज़ लहजे में कहा, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ। तुमने मेरी महबूबा पर डोले डाले। फिर कुछ नहीं बोला। तुमने एक रात इसके साथ बसर की और मैं फिर भी खामोश रहा, लेकिन मैं इसे किसी तरह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम इससे मिलना जुलना छोड़ दो। तुम यहाँ क्यों आए हो? दफ़ातन अब बूढ़े ने सवाल किया और दोनों को घूरने लगा जो इमरान को लाए थे। उन्होंने सब कुछ बता दिया। इस दौरान में इमरान बराबर अपने मुखातब को घूरता रहा। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे दूसरे लोगों से इसे वाकई कोई सरोकार ना हो। फिर अचानक किसी का गूंसा इमरान के जबड़े पर पड़ा और वो लड़खड़ाता हुआ कई कदम पीछे खिसक गया। इसने झुककर अपनी फ्लैट हैट उठाई और इससे इस तरह झाड़ने लगा जैसे वो इत्तफाकन इसके सर से गिर गई हो। वो अब भी जैकेट वाले को घूरे जा रहा था। मैं किसी इश्किया नावल के सादतमंद रकीब की तरह तुम्हारे हक़ में दस्तबरदार हो सकता हूँ, इमरान ने कहा। बकवास मत करो, बूढ़ा चीखा। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। क्या इस रात को तुम ही वहाँ थे? इमरान ने इसकी तरफ देखने की जहमत गवारा न की। ये ज़िंदा बचकर न जाने पाए, बूढ़ा खड़ा होता हुआ बोला। मगर शर्त यह है, इमरान मुस्करा कर बोला, मैयत की बेहरमती न होने पाए। इसके हमाकत अमेज़ इत्मीनान में ज़रा बराबर भी फ़र्क ना होने पाया था। 3-4 आदमी इसकी तरफ लपके। इमरान दूसरे ही लम्हे डपट कर बोला, हैंड्स अप। साथ ही इसका हाथ जेब से निकला। इसकी तरफ झपटने वाले पहले तो ठटके, लेकिन फिर उन्होंने बेतहाशा हंसना शुरू कर दिया। इमरान के हाथ में रिवॉल्वर की बजाय रबड़ की एक गुड़िया थी। फिर बूढ़े की गरजदार आवाज़ ने इन्हें खामोश कर दिया और वो फिर इमरान की तरफ बढ़े। जैसे इसके करीब पहुँचे, इमरान ने गुड़िया का पेट दबा दिया। इसका मुंह खुला और पीले रंग का गहरा गुबार इसमें से निकलकर 3-4 फुट के दायरे में फैल गया। वो चारों बेतहाशा खांसते हुए वहीं ढेर हो गए। जाने ना पाए, बूढ़ा फिर चीखा। दूसरे लम्हे में इमरान ने काफ़ी वज़नी चीज़ इलेक्ट्रिक लैंप पर खींच मारी। एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ बल्ब फटा और कमरे में अंधेरा फैल गया। इमरान अपने नाक पर रुमाल रखे हुए दीवार के सहारे मेज़ के सिरे की तरफ खिसक रहा था। कमरे में अच्छा खासा हंगामा बर्पा हो गया था। शायद वो सब अंधेरे में एक दूसरे पर गुस्सेबाजी की मशक करने लगे थे। इमरान का हाथ आस्ता से मेज़ के सिरे पर डींग गया और इसे नाकामी नहीं हुई। जिस चीज़ पर शुरू ही से इसकी नज़र रही थी, इसके हाथ आ चुकी थी। ये बूढ़े का चर्मी हैंड बैग था। वापसी में किसी ने कमरे के दरवाजे पर इसकी राह में हायल होने की कोशिश की, लेकिन अपने सामने के 2-3 दांतों को रोता हुआ ढेर हो गया। इमरान जल्द से जल्द कमरे से निकल जाना चाहता था, क्योंकि इसके हल्क में भी जलन होने लगी थी।
گڑیا کے منہ سے نکلا ہوا غبار اب پورے کمرے میں پھیل چکا تھا۔ کھانسیوں اور گالیوں کا شور پیچھے چھوڑتا ہوا وہ بیرونی دروازے تک پہنچ گیا۔ گلی میں نکلتے ہی وہ قریب ہی کی ایک دوسری گلی میں گھس گیا۔ فی الحال سڑک پر نکلنا خطرناک تھا۔ وہ کافی دیر تک پیچ در پیچ گلیوں میں چکراتا ہوا ایک دوسری سڑک پر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک ٹیکسی میں بیٹھا ہوا اس طرح اپنے ہونٹ رگڑ رہا تھا جیسے سچ مچ اپنے کسی محبوبہ سے ملنے کے بعد لپسٹک کے دبے چھرا رہا ہو۔